تو 5 منٹ سے آخری چند منٹ تو میں سجیسٹ کروں گا کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ اپنے بیٹھے ہوئے کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک لسٹ تیار کرے جو چیزیں مجھے اپنے متعلق ناپسند ہیں، خود ہی لکھا ہوگا، کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مجھے یاد اپنے میں یہ چیز پسند ہے، یہ چیز پسند ہے۔ یہ ٹائٹل آپ کا ذرا پڑھ کے بتا۔ اچھا میں دیکھ کے آیا تھا سیلف انالیسس، واہ واقعی سیلف انالیسس، اپنے اپنی خامیوں کو، اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو آپ انر میں جائیں گے، یار یہ چیز باقی اچھی نہیں ہے میرے، یہ چیز میں اس کو لکھیں، پھر ان کو کوشش سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش اس کے ریزن کیا ہے، لیکن وہ اپنی انر فالٹ سے بھی ذرا رہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہ کرے کسی طریقے سے کہ نہیں وہ پھر وہ سارے کرتے ہیں، نہیں آپ کیوں کرتے ہیں، when you know it's wrong why you are doing it۔ تو اس میں یہ جو ہے اس کو پھر انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ یار یہ خامی ہے میرے میں اور اس کے یہ ریزنز ہیں اور میں نے ان ریزنز کو ٹھیک کرنا ہے۔ کریکٹر پہ جائیں، ریپوٹیشن پہ جائیں، لوگ کیا کریں گے، دوسرے کیا کریں گے، نہیں کریکٹر، میرا سالڈ کریکٹر جو ہے وہ، اسی لیے اسلام اور اقبال کا جو فوٹی کا جو ہے وہ آپ انر پہ کرتا ہے، آؤٹر کے لیے تو کچھ لاز رولز اینڈ ریگولیشن دیے ہوئے، یہ انر کے اوپر بات آتی ہے بہت زیادہ۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے میں یہ خرابی ہے اور میں نے اس میں تبدیلی لینی اور میرے اندر سے آواز آئے گی تب میرے میں تبدیلی آئے گی، باہر سے نہیں آتی۔ باہر سے آپ لکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، بتاتے جائیں، بتا نہیں رہا، ہاں ہر کوئی بتا رہا ہے یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا سب کچھ، ہر کوئی بتا رہا ہے آپ کو۔ نہیں، تبدیلی اس وقت آتی ہے انسان جب وہ اس کو اندر سے اس کو متحیہ کرتا کہ میں نے ان چیزوں کو چینج کرنا، اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ باہر سے آپ سیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، اسی لیے علم اور عمل کو انٹیگریٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ان کو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ علم کیا ہو، علم میری نظر میں علم کتابیں پڑھ لینے کو یا کچھ ڈگریاں لے لینے کو کا نام نہیں، وہ میری ہستی کو فارم کرے، میرے اندر جو گانٹھیں لگی ہوئی ہیں، جو میرے اندر خوف ہیں، جو میرے اندر ڈر ہیں، یا جو میرے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں جو میرے میں خرابی ہیں، ان کو کھولے، میری نظر کو براڈ کرے، وسعت کرے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا بھی، اگر آپ نے اس کو ڈسکس کر دیا کہ ہاں جی یہ تو میں نے کر لیا جی، اب یہ میری ڈگری ہے، لیکن جا کے اب میں وہاں جا کے جو مرضی چور گزاریاں کرتا رہا، تو انٹیگریٹ نہیں ہوگا، تو پھر اس علم کا وہ تو پھر کوئی بڑی بات نہیں۔ کوئی بھی 4 کتابیں پڑھ کے ڈگری شگری لے لے تو اس کو ریپروڈیوس ہی کرنا ہوتا ہے نا امتحان میں، تو وہ ڈگری لے لی آپ نے۔ لہٰذا علم اور عمل کو انٹیگریٹ کرنے کا مطلب ہے یہی ہے کہ میری گانٹھیں کھلیں اور میری نظر میں وسعت پیدا ہو، میرا کریکٹر بہتر ہو، اور میں ایک اپنے آپ کے ساتھ مطمئن اور ایک اچھا انسان یا اچھا شہری ہوں۔ یہی اسلام یہی کہتا ہے۔ تو میرا خیال اس کو میں وائنڈ اپ یہی کرتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی غلطی کر لینا، اپنی غلطی کو تسلیم، بہت بڑی بات رہی ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ اس میں چینج نہیں لا سکتے۔ ہمارے موسٹلی جو ہے جب وہ غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے تو ٹھیک کیا کریں، اس کو تسلیم کرنا بھی ہے۔ بار میرا خیال اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ پکچر آف سیلف، پکچر آف کوالٹی آف سیلف، اور ایک انر کو مد نظر رکھنا ہر لحاظ سے جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، کوئی بھی ایسا پرابلم نہیں ہو سکتا جس کی پہلے اس سے پہلے بات کر چکے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب ہم نئی نسل کے نمائندے شیر اعظم کو
کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب پرانے ہو گئے ہیں. اس کے بعد باری آئے شیر بھائی. میں اگرچہ رضوان بھائی نے نئے اس کا نمائندہ بنا دیا ہے، لیکن میں کام پرانے اسٹائل سے کر رہا ہوں کہ پراپر پریزنٹیشن تیار کیے بغیر میں مفتی صاحب کی طرح پیجز کا سہارا لے کے، تو خیر انہوں نے تو سہارا نہیں لیا، کچھ میں کچھ زیادہ ہی میں بھی لوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ اس میں کچھ پرانی آیات کا اور میں بھی احادیث کا بھی حوالہ ہو. وہ بہتر یہ ہوگا کہ میں اس کو ایز اٹ از ہی پھر بیان کروں. میں بھی کہ چونکہ جب مٹیریل میں کلیکٹ کر رہا تھا اور کچھ بعد میں ایون، اور اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کے فیلیور کا جو میجورٹی لوگوں میں اور اسپیشلی ہمارے انٹلیکچوئل لوگوں میں جن کو ہم اسکالرس کہتے ہیں یا جو انٹلیکچوئل ہیں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے، ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم مسلمان جو آج فیل قوم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو پکڑے رکھا ہے، اسلام کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور دنیا میں باقی جو جیسے ٹیکنالوجی وغیرہ ہے، آپ کے جو باقی جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کو اگنور کیے ہوئے ہیں اور اسلام کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو اس کی بیسک ریزن اس کی یہ فیلیور کا یہ بتاتے ہوتے ہیں. تو جبکہ یہاں پہ جو اس ٹاپک سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ اس میں میرا اوپینین یا ہمارا اوپینین یہ ہے بینگ مسلمان کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں یا باقی چیزوں میں پیچھے رہ گئے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی اصل روح کو اپنے اندر سے نکال دیا ہوا ہے اور ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن عمل کے مسلمان نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں واپس اپنے ان ویلیوز کی طرف جانا ہوگا اور پھر کہیں جا کے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کے بھی طلبگار ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جس مدد کا وعدہ کیا ہے، جو کہ آگے جا کے قرآنی آیات کا حوالہ جب میں دوں گا اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے، نام کے مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنین کے لیے وعدہ کیا ہے کہ میں اس دنیا میں ان کو اس دنیا میں بھی کامیابی دوں گا اور خلافت کے اس پہ فائز کروں گا جو اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. تو اس کی طرف میں آؤں گا. سب سے پہلے جو سب ٹاپک میں اس کو دوں گا کہ اصل میں کامیابی کیا ہے، واٹ از سکسیس. کامیابی کا معیار جو لوگ ڈیفائن کرتے ہیں، میں مسلمان کی حیثیت سے تو کامیابی اس کو کہوں گا کہ انسان اپنی ذات میں اور پوری دنیا میں، جو کہ ہمارا مقصد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ہمارا مقصد قرار دیا ہوا ہے، اپنی ذات میں اور پوری دنیا میں اسلام کو سسٹم کی حیثیت سے نافذ کرنے کے لیے اس کا ارادہ کرنا اور اس پہ عمل کرنا، اور ہمارے ہر کام میں، ہماری ہر خوشی اور غم پہ اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی خوشی کو ہم اس کو فوقیت دیں اور اپنی خوشی اور غم کو نیچے رکھیں. میرا خیال ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی وسائل وہ استعمال کر رہا ہے وہ اپنی خوشی کی خاطر نہ ہو، بلکہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس کام کی خاطر ہم
وہ وسائل بھی استعمال کر رہے ہوں اور مقصد ہمارا اصل مقصد جو ہو حاصل حصول وہی ہو جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. تو دنیا میں جو پھر کامیابی کے دو وہ لیے جاتے ہیں، ایک اسکول آف تھاٹ ہے دنیائی کامیابی، اور دوسرے میں ہے آخرت کی کامیابی. یہ جو کامیابی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کہا ہوا ہے قرآن میں کئی جگہوں پہ. اکثر جگہوں پہ جب کامیابی کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے اپنی آخرت کو سنوارا وہ کامیاب ہے، اصل کامیابی وہ ہے. جبکہ جو دوسرے اسکول آف تھاٹس والے ہیں جو کہ اس کو اتنی ویٹیج میں بھی نہ دیتے ہوں، وہ میٹیریلسٹک اس پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اصل کامیابی یہ ہے کہ جیسے آج امریکہ کامیاب ہے ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے. وہ اس لیے کامیاب ہے کہ ہم چونکہ اسلام کو چھوڑ کے ہیں تو نام کے مسلمان لیکن ہیں ان سے بھی نیچے. آج ہم یورپ کے مختلف یہ فیسیلیٹیز اور یہ مختلف چیزوں کا سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یورپ کامیاب ہے اور مسلمان جو ہے اس لیے پست ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. تو یہ کامیابی کا ایک وہ ہے کہ جس میں کچھ لٹریچر جو میں نے کچھ پڑھا تھا اس میں اسپیشلی کچھ اور بھی اسکالرس کے اور اسپیشلی پھر ہمارے چونکہ فزکس سے بھی ریلیٹڈ ایک اسکالر ہمارے ہیں پروفیسر ہود بھائی، ان کے اس کا بھی میں نے دیکھا اور باقی کی بھی جو پڑھی تو مجھے یہی فیل ہوا کہ ان سب کا جو ایک کامن ایک ذہن ہے وہ یہ ہے کہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر ہم اسلام کو سائڈ پہ کر دیں گے، مذہب کی حیثیت سے اس کو سائڈ پہ رکھ لیں گے اور باقی معاملات ہمارے سارے ہم اسلام کی روح کی حیثیت سے نہیں چلائیں گے بلکہ اس دوسری حیثیت سے جس سے میٹیریلسٹک سوچ کے تحت ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اسی طریقے سے جس طرح کہ آج امریکہ کامیاب ہے یا یورپ کامیاب ہے یا کوئی بھی چین اور رشیا وغیرہ یہ سارے کامیاب ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح ہوگا کہ جیسے ہم مقصد ہمارا ٹیکنالوجی کا حصول ہے، ہمارا مقصد آخرت میں اپنی کامیابی کا حصول نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہم بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور بس پھر چلے جائیں یہاں سے. تو اور یہی سارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر جو اس طرح کے اسکالرز جو ہوتے ہیں جن کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے اتوار بازار جو ادھر پاکستان میں لگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ دیکھا ہوگا اس میں مداری ٹائپ کے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. نالج ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک پورا ایک مجمع کلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جس میں ماشاءاللہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کافی سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اتنے زبردست انداز میں باتیں کر رہے ہوں گے، بیچ میں سے چیزوں کو اس طرح انسرٹ کر دیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی ان کے طرز بیان کا اور ان کا ایک جو اس اپنی فیلڈ میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے اس نے چیزیں انسرٹ کی ہیں اور آپ کے ذہن میں چیز کو فیڈ کر لیں. تو یہاں پہ میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ وہ فزکس کے اسکالر ہیں اور کام آج کل فزکس کے بجائے دوسرے کام شروع کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب بات وہی ہوگی کہ جس چیز میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اگر آپ اس ایکسپرٹیز کے بجائے کسی اور طرف چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس فیلڈ میں تو آپ کوئی بھی ایک غلط ذہن استعمال کر سکتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ فرض کیا کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں اور ہم امریکہ کی اور ڈفرینٹ کامیابیوں کی، ہم اس پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آخرت کی کامیابی. اب اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ انسان کی عقل یا انسان کی باتوں کے مقابلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس کو پریفر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سمجھدار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ایک متاع قلیل ہے اور محض ایک یوں سمجھ لیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے جس کے باقی آیات میں بھی اور بھی ابھی آ گیا ہے کہ ایک دھوکہ ہے، یعنی بہت کم ٹائم ہے اور اس میں
آپ جو زندگی گزار بھی رہے ہو اس میں کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی وہ ہے کہ جو آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اس میں فی الحال اس جگہ پہ میں ایک آیت کا کوٹ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے؟ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں تم اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی اصل کامیابی وہ اس دنیا کی کامیابی کو نہیں کہتے۔ آگے اور بھی آ رہا ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے، اور ایک اور بھی اللہ تعالیٰ آگے جا کے کہتے ہیں کہ یہ جب کچھ آپ سب کچھ کریں گے تو وہ کامیابی تو خود آپ کو ملے گی جس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انسان کی خواہش کی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، یعنی جس چیز کو جو تمہاری پسند ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی، اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ یعنی آپ چونکہ یہاں پہ کامیابی کے خواہش مند ہو تو اس لیے آپ کو وہ بھی میں دوں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی آیات میں اس کا بھی ذکر ہے، لیکن پھر بھی ان سب اسکول آف تھاٹس کے علاوہ باقی آیات کا میں پھر ساتھ ساتھ بعد میں کہوں گا، اور اس کے ساتھ آپ خود ہی ریلیٹ کریں گے کہ یہ جو میں نے ایک تھیم آپ کو سارا بتا دیا ہے، اور پھر جو آیات کا حوالہ میں دوں گا تو آپ خود ہی اس کو ریلیٹ کر سکیں گے۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے دونوں دنیاؤں کی کامیابیوں کی بات اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کریں گے، اور کرتے بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنی نمازوں میں دیکھا ہوگا، ہم کہتے رہتے ہیں، ہر نماز میں تقریباً ہم کہتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمیں اس دنیا کی بھی کامیابی چاہیے اور اس دنیا کی بھی کامیابی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس بھی فیلڈ میں ہوں گے، اگر ہمارا مقصد، یعنی جیسے میں ابھی ٹیکنالوجی کی سائڈ پہ آتا ہوں، کہ اگر ہم ٹیکنالوجی بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم دنیا کی سہولیات کو بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوئی بھی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں لاؤڈ سپیکر کا دیکھیں، آپ اپنے لیپ ٹاپس کا دیکھیں، آپ کوئی بھی جو دیکھیں، ہم اس کو اسلامک پرپس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی کا حصول صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ حیثیت دے دی ہے، کہ اس کی حصول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں صرف اسی کو اڈاپٹ کیے رکھوں، اس کے ذریعے سے پیسہ کماؤں اور بس دنیا میں میرا نام ہو کہ اس کے پاس کروڑوں ہیں، اس کے پاس اربوں ہیں، بلکہ مقصد اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کچھ حاصل کر رہا ہوں اس کو یوز کر کے اصل مقصد جو ہمارا ہے اس کو سیف گارڈ کرنا ہے، اور اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ سارے جو ہیں یہ ہیلپنگ ٹول ہوں۔ تو اور اس کی مثال ایک میں دوں گا، یہ بھی کہ کسی ایک بندے کے سامنے میں نے اس کو بیان کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سارے اپنے اپنے عقل استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی وسلم نے بھی کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ آپ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اعمال کا۔ اگر آپ جو کچھ کر رہے ہو نیت کچھ اور ہے، یعنی آپ کر رہے ہو ٹیکنالوجی کا اصول حاصل کر رہے ہو، لیکن مقصد آپ کا بڑی ایم کے لیے ہے کہ بھئی ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلام کو ایز اے سسٹم نافذ کرنا ہے، اپنے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی۔ اور اس کی ایک مثال میں یہ دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ میں نے گھر بنایا ہے تو آپ آ جائیں، اور کیونکہ مسلمانوں کا اس ٹائم بھی صحابہ کرام کا وہ تھا کہ جو کوئی بھی ایک نیا وہ کر لیتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کرتے تھے، اور سب سے پہلے افتتاح ان کے ہاتھ سے کرتے ہوتے تھے۔ تو جب ان کے کمرے میں گئے ہیں تو انہوں نے روشن دان کا دیکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ آپ نے کس لیے رکھا ہے؟
مے بی کہ اس ٹائم یہ کانسیپٹ ہوگا, لوگ روشندان رکھتے ہوں گے اپنے گھروں میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مقصد بھی مے بی کہ یہی ہو کہ ان کی نیت کیا تھی اس کی رکھنے کی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ٹھنڈی ہوا آتی رہے اور ہوا کے ایکسچینج کے لیے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ میں نے یہ روشندان اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ میں اس کے تھرو اذان آسانی سے سن سکوں, تو آپ کی یہ ہوا کسی نے بند نہیں تھی کرنی, یہ ہوا بھی آپ کی آ رہی ہوتی, آپ کی ایکسچینج کا وہ سلسلہ بھی جاری رہتا, لیکن آپ کی اصل جو ایم ہے, جو نیت ہو, وہ یہی ہو جو بڑا مقصد ہے, مقصد ٹیکنالوجی کے اصول کا اور بڑے مقصد کے ساتھ ریلیشن کرنے کا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم ٹیکنالوجی کے حصول کی ایم رکھتے ہوئے یا اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں رہ گئے, بلکہ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا ہوا ہے اور یہ کام بھی چھوڑ دیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کاموں کا ایک ساتھ کہا ہوا ہے, جو کہ اس سے پہلے میں نے آیت میں ڈیفائن کر دیا. اور اس کے اوپر میں ایک اسی جگہ پہ اور اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ بغیر ٹیکنالوجی کے لوگوں نے اس ٹائم پہ 300 بندے نے ہزاروں کا مقابلہ کر کے ان کو شکستیں دی ہیں. اس ٹائم کی آپ جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, ان کا آپ موازنہ کریں تو آپ کو, اور اس میں ایک یہاں پہ میں کروں گا پھر جنگ حنین کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو کہتے ہیں, جس کا مفہوم میں کہوں گا کیونکہ ابھی اس میں کچھ تھوڑی سی مکسنگ ہے. جنگ حنین میں مسلمان تعداد میں بہت زیادہ تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جن سے مقابلہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بعد میں کہتے ہیں کہ آپ غرور میں آ گئے تھے اپنی تعداد میں اور اپنے اس ٹیکنالوجی کے بیس پہ, جو میبی کے گھوڑے اور جو اونٹ اور اس ٹائم کے جو بھی اوزار تھے اس کے لحاظ سے یہ غرور میں آ گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ آپ غرور میں آ گئے تھے. تو وہاں پہ جب چلے گئے تو وہ بہت کم تھے تعداد میں ان کے مقابلے میں, اور یہ کوئی سینکڑوں کے حساب سے پیچھے رہ گئے تھے, اور جتنے ہزاروں میں تھے وہ سارے بھاگنے میں لگ گئے تھے. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ آپ اپنے ان چیزوں کے غرور میں آ گئے تھے, لیکن وہ سب چیزوں نے آپ کے کام نہیں آئے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نصرت کی, کس طریقے سے فرشتوں کے لشکر بھیجے, اور وہ خود ڈیفائن کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے لیکن آپ کے ساتھ وہ لڑ رہے ہوتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی انسان, اگر ہم مومنین ہوں, ہم نام کے مسلمان نہیں ہوں. یہی بات ہے نا علامہ اقبال نے, جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. مین کہ ہم نام کے مسلمان ہیں, عمل کے مسلمان نہیں ہیں, اور یہی ہماری بیسک فیلیور کا مسئلہ ہے. اگر ہم بیسک اپنے ان ویلیوز پہ واپس آ جائیں گے, ہم اپنے اندر کی ایمان کو اتنا مضبوط کر دیں گے جس طرح کہ کبھی کسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا تھا. ان کی ایمان کے معراج تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنی طرف سے اتنی کوشش کر لیں گے, کسی حد تک بھی اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کر لیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اگر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ مدد کر سکتے تھے. اور قرآن جو کہ قیامت تک ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ مومنین کی خدمت کی جائے گی اور مومنین کی مدد کی جائے گی اور مومنین کو اس دنیا میں خلافت عطا کی جائے گی, تو اس میں کسی کو رائے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا ہے تو وہ پورا ہو کر رہے گا. لیکن اگر ہم اپنے ان ویلیوز پہ واپس آ جائیں جن ویلیوز پہ کسی زمانے میں صحابہ کرام تھے, یا اس کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین تک کے لوگ تھے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ آدھی دنیا تک پھر مسلمانوں کی حکومت تھی. اور میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ دیکھیں اس ٹائم کی ایران کی سلطنت, اس ٹائم کی روم کی سلطنت, اور کتنی بڑی بڑی سلطنت کو زیر کر دیا تھا بغیر کسی ٹیکنالوجی کے زور پہ اور بغیر کسی, صرف یہ ایمانی قوت تھی.
اور اس ایمانی قوت کے بیسس پہ میں ایک آیت کا ایک اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے. اندازہ لگائیں، اگر 20 ہوں گے تو 200 پہ غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے. اب یہاں پہ ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جب یہ میسیج دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اور پھر ایمان کے اس ٹائم کی اعلان کے صحابہ کرام کی ایمان کی حالت دیکھیں اور پھر ہماری ایمان کی حالت دیکھیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ہم پھر یہ بھی کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو نہیں آتے ہیں، ہماری مدد نہیں کرتے ہیں. پھر آگے اس اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، پہلے 20 اور 200 کا مقابلہ تھا، پھر کیا کہتے ہیں تو 200 پر غالب رہیں گے، 100 ابھی 200 پہ غالب رہیں گے. کمزوری کی بات کی ہے یہاں پہ کہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے میں نے یہ جج کر لیا ہے آپ لوگوں کو کہ ابھی جو پہلے 20 اور 200 کا مقابلہ تھا، ابھی 100 اور 200 کا مقابلہ ہو جائے گا کہ اگر آپ 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پہ غالب رہیں گے، اور اگر آپ 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غالب رہیں گے. تو پھر آپ اس ٹائم کے ایمان کا اندازہ لگائیں، صحابہ کرام کی، اس کے بعد کے لوگوں کی، اور پھر ہمارے لوگوں کی، آج کل کے لوگوں کی دیکھیں کہ اگر انڈیویجول کو دیکھیں، نماز کی حالت میں دیکھیں، روزے کی حالت میں دیکھیں، معاملات میں دیکھیں، باتوں میں دیکھیں، کمٹمنٹ میں دیکھیں، وعدے جو ہم کرتے ہیں اس میں دیکھیں کس حد تک ہم اس کو نبھاتے ہیں. باقی جتنی بھی کریکٹر کی، جس طرح بھی قمر صاحب نے کہا یا مفتی صاحب نے کہا، ہماری کریکٹر کو دیکھیں یا کسی بھی حالت میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کی مدد کی بات نہیں کی ہے کہ مسلمانوں کی فتح یابی کی اور اس کی، انہوں نے کہا ہے مومنین کی. تو مومنین کون لوگ ہیں؟ ان کی بھی ہے، لیکن پرابلم وہی ٹائم کا ہوگا، اور مجھے نہیں آئیڈیا کہ میں کس ٹائم شروع کیا تھا اور کتنا ٹائم رہ گیا ہے. مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے کہ مومنین کون ہے اور مسلمان کون ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیفائن کی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی ایک اس میں کہ جس کا مفہوم کچھ یہ ہے، مے بی کہ میں اس کو اللہ مطلب معاف کرے اگر کوئی پلس مائنس میں ہو، کہ کچھ دیہاتیوں کے بارے میں اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کہ کچھ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور مطلب اپنی کوئی اس ٹائم کے حوالے سے کوئی دعوے کیے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہیں کہ مومن تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے، جب کبھی ہوں گے تو پھر آپ کہیں. ابھی تو آپ مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تو ہم تو پتہ نہیں اسلام میں بھی ابھی کتنے سارے لوگ داخل بھی ہیں. اللہ کرے کہ ہم سارے مسلمان ہوں جس طریقے سے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں. تو ہم تو مسلمان ہیں، جب مومنین کے درجے پہ کبھی جائیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت اور ان وعدوں کی پاسداری کی بات ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ اسپیشلی جو جہاد کی بھی بات کی جاتی ہے، یا جیسے مفتی صاحب نے کہا خوف کی بات کی جاتی ہے. مفتی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے خوف کے بارے میں، لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے خوف کے بارے میں کہ خوف اللہ تعالیٰ نے 2 راستے پہلے ڈیفائن کروا دیے، کہہ دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس سیدھے راستے پہ جاؤ گے تو آپ کی یہ ریوارڈز ہیں، اور اگر اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ کانسیکوینسز ہیں. ان کو میں ریوارڈز نہیں کہوں گا، کانسیکوینسز کہوں گا. ان کو میں ریوارڈز کہوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، انعامات کا کہا ہے، اجر و ثواب کا کہا ہے. تو چیز یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیتے ہیں. ہم نے دنیاوی مٹیریلسٹک سوچ کے تحت
اپنی سہولیات اور ان چیزوں پہ تو نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن جو اصل ویلیوز ہیں ان کو چھوڑ دیا ہوا ہے. تو اب میں سب اس کا نہیں بیان کر سکوں گا، کیونکہ اس کو ایز ورڈ ٹو ورڈ بیان کرنا ہوگا اور اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوگا. تو پھر میں اپنے اس کو اس ٹاپک کی طرف آ کے یہی کہوں گا کہ جو میرے اس پورے لیکچر کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں واپس اپنے ان ویلیوز کی طرف آنا ہوگا، اور جب ہم ان ویلیوز پہ آ جائیں گے تو بغیر ٹیکنالوجی کی بھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے 20 اگر 200 کا مقابلہ کر سکتے ہوں گے، تو پھر اگر ہم کروڑوں میں ہیں تو پھر آپ ان کا ملٹیپلائی کریں 200 کے ساتھ، تو پھر آپ سوچیں کہ کون ہمارے مقابلے کے لیے ہوگا. یہ تو صرف پاکستان کے 15-16 کروڑ ہیں. اگر ہم سارے پورے مسلمانوں میں سے 1 کروڑ بھی ہو جائیں گے نا، جو کہ تقریباً اربوں میں چیز پہنچ جاتی ہے، اگر سب کو کلیکٹیولی دیکھیں تو یہ آلموسٹ کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ارب کے قریب پہنچ جائیں یا کوئی 60-70 کروڑ کے قریب پہنچ جائیں. ان میں سے اگر 1 کروڑ بھی ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد کریں گے. بہت شکریہ. پروگرام کے مطابق ایک اسپیکر اور کے بعد ساتھ بھائی سے ہم تنبیہ کی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں. اس طرح کے موقعوں پہ اتنے دور سے آئے ہیں تو ساتھ بھائی کو میرا خیال ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے موقع دیں گے. اس سارے پروگرام کو شروع کرنے کے لیے یا ایک انیشیٹو لینے میں سب سے زیادہ ہاتھ ساتھ بھائی کا ہے. میں کافی سارے لوگوں اور میرا کیلیبر اتنا نہیں ہے جتنا مفتی صاحب کا یا وہاب صاحب کا یا شیر بھائی کا. میں بڑی مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا. ایک جو شروع میں حوالے سے بات ہوئی تھی اس کے اوپر، اور وہ ہم نے ایک بات کی تھی قرض کی. جو ایک قرض ہے ہمارا اپنی قوم کی طرف، یا جو ہم یہاں پہ آتے ہیں، میں بڑی کرنٹ رہ کے بات کروں گا. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آئے، آپ کا میں سمجھتا ہوں ہر انسان کا ایک، اور ہر پاکستانی کا اور ہر مسلمان کا اس سے زیادہ بڑھ کر ایک قرض ہے اپنی زمین کی طرف اور اپنے ریلیجن کی طرف. اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر آپ وہاں سے نکل آئے ہیں نا، کہ مطلب نکل آنے سے بات یہ کہ اس کو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا وہاں پہ جا کے انشاءاللہ اس پہ وہاں پہ کام کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس لفظ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، قرض، اور اس کی پوری گہرائی کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں واپس جا کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے بھی سوچنا چاہیے. اور ہمارے یہاں پہ جو طریقہ ہونا چاہیے کام کا، وہ ایز ایمبیسیڈرز آف پاکستان ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں نا اور آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی کوئی برائی کے اوپر نام آتا ہے، تو اس کو اوائڈ کریں. وہ ہر طرح کی چیز میں ہو سکتی ہے، وہ چیٹنگ کے فارم میں ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ 1-to-1 انٹریکشن میں ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طور سے ہو سکتی ہے. تو ایسی چیز کو کم از کم ضرور اوائڈ کریں. اور ایک اور بات جو کہ ہوئی بڑی ریلیونٹ، بڑی غلط ہے، جو کہ نہیں بھی ہونی چاہیے تھی. اذان ہوئی تو میں نے اس کی بات بند کر دی. یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں میرے پرسنل پارٹ میں بڑی غلط حرکت ہے کہ اگر ہم لوگ سب مسلمان ہیں اور ایک جس کے کہتے ہیں نا اس محفل کا کوئی وجود نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو. اور اگر اذان ایک ایسی چیز جس پہ انسان کو بلایا جاتا ہے اذان کی طرف، تو اس کو بند کرنا جائز نہیں ہے. میں مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہوں، غلطی تو باقیوں کو بھی بات ضروری تھا. باقی اور زیادہ بات نہیں کروں گا. انشاءاللہ آپ ضرور سمجھدار ہیں. بس اپنے ملک کی طرف قرض کو ضرور سمجھیں. یہ قرض ہمارا واپس کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی دور سے ہو، چاہے آپ کی قوت سے ہو، چاہے آپ کی ایمان سے ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اس کو نہ بھولیے گا. بس شکریہ بہت ابھی کرنے لگے آپ
सॉरी यार, नहीं तो क्या सवाल है पूछें। एक रोल है ना, आप इसको एक रोल एक छोटी सी रिक्वेस्ट और जा रहे होंगे ना, तो ये अपना क्लास इकट्ठी करके ना उधर से आपके जहन में भी पैदा हुई वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़ाब्ता अखलाक कुछ इस तरह का है कि पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई कमेंट करना चाहता है वो हाथ रेज करे, और उम्मीद है मुझे नाम पता होगा, अगर नाम नहीं पता होगा तो मैं समहाउ उसको मार्क कर दूँगा और उसकी टर्न पर मैं उसको उसकी तरफ इशारा करूँगा और वो बंदा अपना बोलना शुरू करे। एक दफ़ा जब वो अपने कमेंट्स पेश कर देता है या क्वेश्चन, कोशिश करें कि एक से 2 मिनट इससे ज़्यादा टाइम ना ले, क्योंकि हमने 4:30 बजे तक कोशिश करना है कि इसको वाइंड अप करें। तो एक दफ़ा जब वो अपने क्वेश्चन पेश कर देता है या अपने कमेंट्स किसी स्पीकर से या किसी और के बारे में, तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करे उस पर, बस वो उस कमेंट्स को वहीं रहने दे और दूसरों को मौका दे। बाद में भी बड़ा टाइम मिल सकता है, लेट्स से अगर उसके जहन में ज़्यादा ही वो पिंच कर रहा है वो क्वेश्चन या वो पॉइंट, तो इस डिस्कशन के बाद कल परसों जब भी है वो बैठ के इन पॉइंट्स को दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि इस तरह की डिस्कशंस होती रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आप में से अगर कोई इस बारे में कमेंट करना चाहता है जो भी आज की डिस्कशन थी, तो सबसे पहले रियाज भाई। पिरामिड बनाया तो पिरामिड में मेरे ख्याल में पीक्स पे ईमान होना चाहिए कि खुद ही एक एम्बिगुअस टर्म है, उसको बाद लोग कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करते हैं, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करते हैं, और ये जो खुद ही है ये यानी हर तबके के लोग यूज़ करते हैं। तो बीइंग एज ए मुस्लिम्स एज ए उम्मा, और हम उसको ईमान का दे कि फर्स्ट हमारे पिरामिड में टॉप पे होगा ईमान,
اور عقل سے پہلے عمل ہو. ایک اور بھی سب ڈومین ہو کہ ایمان کے بعد عمل ہو, اور عمل کے بعد مینس فالوورس بھی ہم نقل کریں. سپوز ہم نبی کے طریقوں کو نقل کریں, اور اس کے بعد اگر اس نقل میں کوئی ہو تو پھر عقل ہو, اور عقل کے بعد پھر جذبات. اور دوسرا جس طرح سے وہاب صاحب نے وہ دیا ہے کہ آنیسٹی ٹو دا پروفیشن. تو پروفیشن یہ بھی ایک ایسا ورڈ ہے کہ وہ جنرک ٹرمز ہے. اس پہ میرے خیال میں جس طرح شیئر نے بعد میں جو اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اگر ہم آنیسٹ ٹو دا دین ہوں گے, آنیسٹ ٹو اور پرائیویٹ ہوں گے, آنیسٹ ٹو اور ریلیجن ہوں گے, جو بھی نام دے دے, تو میرے خیال میں اس میں بھی ہم جس طرح اس نے ایک جو ایڈیٹر کا نام دیا ہے کہ اس نے 25 کلومیٹر جاتے ہیں, تو شاید جس طرح ہمیں آج کل جو اسلام میں دشواریاں نظر آتی ہیں وہ بھی ایک ایگزامپل ہمارے لیے ہو سکتے ہیں کہ ہم پھر اس کو کہیں کہ اس جو چیزیں ہیں, اگر کوئی 2 بجے رات کو اٹھے تہجد پڑھے تو وہ اس میں مزہ اس کو آئے گا, کوئی جہاد پہ نکلے تو اس کو مزہ آئے گا, کوئی کسی ہمسائے کے ساتھ ہیلپ کرے تو اس میں اس کو مزہ آئے گا. وجہ یہ کہ ہم نے جو آنیسٹ ٹو اور ایمان ہے, آنیسٹ ٹو اور پراپٹ ہے, آنیسٹ ٹو اللہ ہے, وہ یہ ایک لوگ ہے. اور دوسرا ہے کہ پرسن اینڈ فنکشنز, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ پرسنالٹی پرسنس جو ویوز ہے وہ اپنی جگہ اور فنکشنز اپنی جگہ پہ, تو یہ بڑا اس کو فالو کرنا چاہیے. اور